بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ انسان کی قوت برداشت اس کی شان کو بلند کرتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو جد و جہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار اسے عظیم بنا دیتا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، خدا جھوٹ بولنے والے کو بھولنے کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، لیکن جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن اس میں نماز نہیں پڑھے گا اور صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرے گا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ پہلا، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو۔ دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو دکھ نہ دو۔ اور تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ اپنی زندگیوں سے اتنا پیار نہ کرو کیونکہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور اپنی موت کو کبھی مت بھولو کیونکہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دو، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکنے لگتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اکثر عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت کا منہ ڈھانپ دیں جس سے اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے، لیکن یقین جانیے زندگی کے لیے بھی یہی حکم ہے جسے ہم بھول بیٹھے ہیں۔ رب اپنے بندے سے فرماتا ہے، تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ رات کی تنہائی میں جب دعا مانگو تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ صرف مجھے ہی سن رہا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کے اندر ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جسے ہم کبھی جان نہیں پاتے۔ شکر ایسی شے ہے کہ اسے دیکھ کر اور اسے سن کر ہی ہم اپنے اندر مسمت تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ اس دنیا میں دوستی کا بھرم صرف وہی رکھ سکتا ہے جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو زخمی کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو کیونکہ آپ کی جہالت آپ کے لیے زیادہ باعث شرم ہے۔ اس دنیا میں وطن تلوار کی طاقت سے فتح ہوتے ہیں مگر ان پر حکومتیں قلم کی طاقت سے قائم رہتی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ سے محبت وہ واحد محبت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ مسلمانوں کو شہید ہونے کی وراثت انہیں ان کے بزرگوں سے ملی ہے۔ اس دنیا میں روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا اسے پانے کے لیے انسان گر گیا ہے۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں کیونکہ بزدل کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے
کہ ہماری زندگی بھی ایمان والی ہو، کیونکہ یاد رکھیں جیسی زندگی ویسی موت۔ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر شخص کو راضی رکھنا اس دنیا میں ایک منافق کا کام ہے، کیونکہ بعض امیر اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور خفا رہتے ہیں۔ اس دنیا میں عقل مند ہمیشہ سوچ کر بولتا ہے، اور وہیں بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے اگر آپ سے کوئی اپنا ہاتھ چھڑائے تو اسے چھوڑ دیں۔ اس دنیا میں عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچائی میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہوں میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو جمعے کے دن یا اس کی رات میں فوت ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کا فتنہ یعنی عذاب اور سوال سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے اپنے اللہ کے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، اور کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ تم ظالموں میں سے ہوگے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ کھانے کو دیا جائے تو چمچ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے کسی چیز کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ احسان جتلانے سے بہتر ہے کہ احسان نہ کیا جائے، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ جو چیزیں کسی کو مقدر میں زیادہ مل جاتی ہیں وہ ضائع ہی ہوتی ہیں، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن تمہارے رب کو اگر پسند آ جائے تو وہ دوزخ تم پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ خشک پتے بتا دیتے ہیں کہ یہاں زوال سب کو آتا ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکو گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کو اپنے اندر آئے گی۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت لباس حیا کا ہے۔ انسان کو اتنا کسی چیز نے نہیں تھکایا جتنا اس کو اس کے خیالات نے تھکا دیا ہے۔ جانتے ہو کہ دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ طوفانوں میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب ہی جایا کرتی ہیں۔ اس دنیا میں یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ اپنے والدین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ ایک طرفہ ہی سہی، کوئی ایسی صفت دے مولا، کوئی پیاسا جو دیکھے تو دریا بن جائے۔ دنیا داری نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا، کیونکہ ضروریات زندگی
اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں ہے۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ اس دنیا میں جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتی ہے۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر مجھ پر یقین کرو کیونکہ میں اپنے وعدے کا بڑا سچا ہوں۔ ایک بار درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے، کیونکہ جب کوئی مجھ پر پتھر مارتا ہے تو میں اسے بدلے میں پھل دیتا ہوں۔ اس دنیا میں محبت ماں سے سیکھو اور صبر باپ سے۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، کیونکہ وہ تمہیں ویران کنووں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں یا اداس ہوں تو آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ اپنے اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص ہمسفر ہو۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، لیکن ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکے۔ کوشش کریے کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کیجیے، کیونکہ معلوم نہیں کہ آپ کو اس دنیا میں کون کون برداشت کر رہا ہے۔ وقت کبھی بھی یکساں نہیں رہتا، کیونکہ دن بگڑتا ہے، سنورتا ہے اور اسی طرح گزر جاتا ہے۔ کسی کی جگہ لینا اور اس کی کمی پوری کرنا دونوں الگ الگ بات ہیں، کیونکہ اس دنیا میں کسی کی جگہ لی جا سکتی ہے لیکن اس کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام ہے اور یہی بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ اور یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتا ہے کہ جو ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور تھی۔ عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستے پر لہولہان ہو جائیں گی۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ سمجھنا اور کہنا سیکھو، پھر دیکھنا علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ حال کے بدحال ہونے کے باوجود بھی مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ جاگنے والے زندہ ہوں تو سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پڑھائی کا سب سے پہلا مقصد شعور اور ثواب کمانا ہو، باقی پیسہ تو جاہل بھی کما لیتے ہیں۔ جس کی نیند پر خواب نازل ہوں وہی تعبیر آشنا ہو سکتا ہے۔ مستقبل میں جلنے والے چراغ ماضی کے اندھیرے کو دور کر دیتے ہیں۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ اگر اس دنیا میں خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھنے لگتا ہے۔ کیا عجیب وقت چل رہا ہے، جو بیمار ہوگا وہ تنہا ہوگا اور جو تنہا ہوگا وہ بیمار نہیں ہوگا۔ جنہیں اپنے چھوڑ دیتے ہیں انہیں غیر مل جاتے ہیں۔
कभी माँ बाप याद आए तो बहन भाई मिलकर बैठा करो, क्योंकि आपका ऐसा करने से किसी के चेहरे पर माँ की मुस्कुराहट नजर आएगी तो किसी के लहजे में बाप का अक्स। जिसको अल्लाह दुआ की तौफीक दे वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने इस्तग़फ़ार की तौफीक दी वो मग़फ़िरत से महरूम नहीं रह सकता, और जिसको अल्लाह ने शुक्र की तौफीक दी वो नेमत से महरूम नहीं रह सकता। अल्लाह का ज़िक्र हमारी रूह का और हमारे जिस्म का ताल्लुक़ और राब्ता पैदा करता है, और जब ये राब्ता कायम हो जाता है तो बेचैनी से निजात मिल जाती है। इस दुनिया में ताकतवर का नुकसान ना कीजिए, क्योंकि वो आपकी दुनिया खतरे में डाल सकता है, और वहीं कमज़ोर का नुकसान ना कीजिए, क्योंकि वो आपकी आखिरत को खतरे में डाल सकता है। अपनों से इतनी शिकायतें मत कीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शिकायतों को दूर करते करते वो खुद ही आपसे दूर हो जाएं। अपने दुश्मन को हमेशा माफ़ कर दो, क्योंकि ये उसको सबसे ज़्यादा अज़ियत देगा। अगर कोई ये कोशिश करता है कि वो सबसे अच्छा समझा जाए तो वो बेवकूफ़ों का सरदार है। झुकी हुई शाख फलदार ज़रूर होती है, मगर ज़्यादा झुकी हुई शाख रास्ते पर चलने वालों के लिए मुश्किलात पैदा करती है। जब कोई हर वक्त तुम्हारी ऐबजोई करे तो उस इंसान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करो। इस दुनिया में जब किसी आदमी को उसकी बिसात से ज़्यादा दुनिया मिल जाती है तो वो लोगों के साथ बदसलूकी करता है। इस दुनिया में एक समझदार शख्स दूसरे नासमझ को जानता है, क्योंकि एक ज़माने में वो भी नासमझ था, लेकिन एक नासमझ दूसरे समझदार को नहीं जानता, क्योंकि वो कभी भी समझदार नहीं रहा। इस दुनिया में सलामती इसी में है कि अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि जब तक मछली का मुंह बंद रहता है वो कांटे की गिरफ्त में नहीं आती। हज़रत अली ने फरमाया कि वो जगह छोड़ दो जहां तुम्हारा एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कद्र ना हो, चाहे वो फिर किसी का दिल हो या घर। इंसान की फितरत है कि लाहासिल के लिए रोता है और हासिल को रुलाता है। जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो उसके साथ तुम एहसान करके उसका बदला दे दो, क्योंकि एहसान बस ज़बानों की ज़बान बंद कर देता है। अगर आप किसी की मदद इस नियत से कर रहे हैं कि वो बदले में आपको कुछ देगा, तो इसका मतलब ये है कि आप नेकी नहीं बल्कि तिजारत कर रहे हैं। अगर आप इस दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले नाकामी का इस्तकबाल करना सीख जाओ। तो पहले नाकामी का इस्तकबाल करने का हौसला पैदा कीजिए। इस दुनिया में जो बहुत अच्छा लगे उससे कम ही मिला करो, क्योंकि इस तरह तुम फायदे में रहोगे। इस दुनिया में नाकामी बरसाती बादल की तरह है और तुम्हारे इरादे एक छाते की तरह। जैसे नजर आना चाहते हो वैसे ही बन जाओ। खामोश रहो, क्योंकि सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। नफ्स की एक ख्वाहिश पूरी करने से अल्लाह के रास्ते में सैकड़ों रुकावटें पैदा हो जाती हैं। नफरत इंसान का बनाया हुआ ज़ाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दर्स देती है। इस दुनिया में दिल की दवा क्या है? कुरान की तिलावत, तन्हाई के आंसू, अच्छी सोहबत और अल्लाह के लिए आपका क़याम। किसी से बदला लेने में जल्दी ना करो और किसी के साथ नेकी करने में देरी ना करो। इस दुनिया में भूलता तो कोई नहीं, बस याद करने के बहाने ख़त्म हो जाते हैं। ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद और जुस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को रिज़्क़ देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता।
حضرت علی نے فرمایا کہ 5 جگہوں پہ ان 5 چیزوں کی حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ اس دنیا میں برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتا ہے۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پر دستری پا کر چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو تم جاہل ہو۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتے ہیں جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ جب پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو استغفار کثرت سے کیا کریں۔ اے انسان، تو کہیں وقت کی باتوں میں نہ آ جانا، کیونکہ اس نے تجھ سے پہلے نہ جانے کتنوں کو ہی دھوکہ دے دیا ہے۔ تہلکہ مچا دیتی ہے عرش آسمان میں جب محبت جوانی میں خدا کا نام لیتی ہے۔ دنیا کو سچے ہونے کی دلیل مت دو اور یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ اگر حالات پر آپ کی پکڑ اچھی ہے تو زہر اگلنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، پیار اور برداشت، اور جس شخص میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں وہ شخص کبھی بھی تنہا نہیں ہو سکتا۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنتے رہو اور جواب دینے کا حق تم وقت پر چھوڑ دو۔ غور فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ تمہیں دوسروں کے کمال غمگین نہ کریں۔ انسان نے لوگوں کو جاننے کا کام سنبھال لیا ہے، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا کیوں نہ ہو جائے، تم خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں، کیونکہ پرندے اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ اس دنیا میں اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ میں نہیں آتے، بلکہ انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ خود آپ کسی کی تابع داری نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر کوئی تابع دار ہوں، تو یہ آپ کی گمراہی ہے۔ اللہ سے وابستہ ہونا زندگی ہے اور اللہ سے غافل ہونا موت ہے۔ اس دنیا میں تمہارا لوگوں سے سلوک تمہارا اللہ سے سلوک کو بیان کرتا ہے۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ اس دنیا میں اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ جس مسائل پر ہم صبر کرتے ہیں، دریش اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ عبادت انسان کو نجات تک پہنچاتی ہے اور عشق اسے اپنے محبوب تک پہنچا دیتا ہے۔ شکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ اپنے اعمال سے، اپنے مال سے، اپنے خیال سے آسانی عطا کریں۔ اس دنیا میں اخراجات کو کم کرنا اپنی آرزوؤں کو دبا کر ہی ممکن ہے۔ اس دنیا میں مومن کی انگلی دوسروں کی طرف نہیں بلکہ خود اپنی طرف اٹھتی ہے۔
छोटी छोटी सुन्नतों की पैरवी शुरू कर दें तो यकीन जानिए आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। रूहानियत की राह में आप भी उस बात का ध्यान रखें कि हलक से नीचे उतरने वाला लुक्मा हर सूरत में हलाल हो, हराम का ना हो। अमाल हो या इबादत, दोनों में इखलास बेहद ज़रूरी है। इस दुनिया में सिर्फ कनात पसंदी ही इंसान से दुनिया की मोहब्बत कम कर सकती है। गुस्से को पी जाना असल सुन्नत है। दुनिया एक दरिया है जिसके मुसाफिर लोग हैं और इसका किनारा आखिरत और इसकी कश्ती तकवा है। जब भी कोई शख्स हमसे मिले तो हम उसे कुछ ना कुछ ज़रूर दें और कुछ नहीं तो एक मुस्कुराहट तो दे ही सकते हैं। एक आलिम जिस कदर ज़्यादा इल्म का मालिक होगा उसकी गुफ्तगू उसी कदर सादा और आसान होगी। मुरीद के लिए सबसे बेहतर अमल अपने मुर्शिद की रज़ा जोई है। इस दुनिया में मोमिन की किसी पर गिला शिकवा और शिकायत मुनासिब नहीं होती। इल्म की ज़ाती भी बाज़ दफ़ा इंसान को भटका देती है। याद रखना, कभी भी मांगने वाले को अपनी चौखट से खाली हाथ ना लौटाना। ज़मीन पर सीधे होकर चला जाए, नाज और अंदाज या लटक मटक कर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान में गुरूर, तकब्बुर और किना पैदा होता है। गैर मुसलमानों की इबादत गाहों का एहतराम हम पर लाजमी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गैर मुसलमानों की इबादत गाहों का एहतराम हम पर लाजिम है। अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की पसंदीदा राह पर चलने के लिए अगर हम नफ्स पर ज़ब्र करते हैं तो उसका हमें बेपनाह अजर मिलता है। हिजरत में बड़ी बरकत है, क्योंकि जब एक जगह इंसान पर रिस्क तंग होता है तो वो हिजरत कर ले, इससे उसका रिस्क वसी हो जाता है।